یہ محفل دین کے فقیروں کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ اور دین کے جو فقیر ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ نعروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ نقابت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ میں ایک دفعہ قبلہ والد صاحب کے ساتھ ماڑی شوق علیہ چشتیاں شریف، وہ بھی دین کے فقیر تھے، ان کی محفل میں گئے تو وہاں سپیکر بھی نہیں تھا، کوئی مائک وغیرہ نہیں تھا، ایسی نعت خوانی بھی ہو رہی تھی، بیان بھی ہو رہا تھا۔ تو یہ حالات کے ساتھ کچھ ضرورتیں بھی بن گئی ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جو ترتیب دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 11 بجے سے پہلے محفل کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ حاجی صدیق صاحب ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے، خلیفہ صاحب، وہ شام کو کہہ رہے تھے کہ گاؤں والے لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے نا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ایک ہمسائے ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مرید حسین ان کا نام تھا۔ تو 11 شریف کا پروگرام ہوتا تھا نا، تو ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ آپ نے آ کے دیگ پکانی ہے، وہ خود بخود آ جاتے تھے۔ ہمارا بچپن تھا، ہمیں یاد ہے۔ اور جاتی دفعہ ہم نے چاول دینے کہنے نہیں، میں نے لے کے نہیں جانے، یقین جانے۔ تو آج یہ بزرگوں کی کرامت ہے، یہ فیضان تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج الحمدللہ اہلیان منارہ بھی آئی ہوئی ہے، اور مرید حسین مرحوم ان کا پوتا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، یقین جانے وہ اس طرح کام کر رہا ہے نا کہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں نا باہر سے پکانے کے لیے، وہ کہہ رہا آپ کرسی پہ بیٹھے، اور ان کا بیٹا وہ بھی جناب۔ تو یہ ایک فیضان ہے بزرگوں کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں مشکور بھی ہوں کہ جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، وہ صوبیدار شریف صاحب بیٹھے ہیں، ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا صوبیدار صاحب آپ جو ہے نا وہ بے شک زحمت نہ کریں، اگر آسانی سے آ سکیں۔ تو انہوں نے بڑے محبت سے کہا کہ اگر لاہور سے آ سکتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے، یہاں نزدیک بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے سردی میں واپس بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے ہمسائے حاجی صاحب خان صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت دے، یہ بھی علیل ہیں، تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے کچھ درباری نعت خوان بھی ہیں، حضرت پیر ظہور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے جو جہاں واعظ فرماتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، کوئی سپیکر نہیں ہوتا تھا، تو جو بندہ پہلی صف میں بیٹھا ہے، آگے بیٹھا ہے، جس طرح وہ آواز سن رہا ہے تو ہزاروں کے حساب سے جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی آواز سن رہا ہو۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ میں یہ عمر سعید صاحب، نیر سلیمان صاحب، یہ بھی نعت خوان ہیں، ان سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ جو درباری نعت خوان ہیں ہمارے وہ دانیال سلطانی صاحب اور نذیر اور شارق صاحب، کیونکہ یہ ہر جمعے کو، ہر 11ویں کو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو صرف 5 منٹ دینے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب، یہ بھی در والے ہیں، اسی آستانے کے عقیدت مند ہیں، اور میرے بھائی صاحبزادہ صفت اللہ شاہ صاحب یہ گھر والے ہیں۔ تو پروگرام اس لیے مختصر رکھا تاکہ ہم جو ہے نا، یقین جانے یہ ختم شریف غوثیہ جو ہے، یہ اگر مختصر کر کے پڑھا جائے نا تو کم از کم اس کے لیے ہمیں 3 گھنٹے چاہیے۔ 3 گھنٹے اس ختم کو مختصر کر کے اگر پڑھا جائے تو، لیکن ہم نے اس کو وقت اور حالات کے تحت کیونکہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ملازم صاحب سیتی سے آئے ہیں، یہ بھی مریض ہیں، آئی صاحب خان صاحب بھی۔ تو اگر کوئی بندہ جوان یہ کہ نہیں جی کوئی نہیں، یہ محفلیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، جن نے بیٹھنا وہ بیٹھیں، جنہیں جانا ہے جائیں، نہیں، سب کا خیال رکھیں گے۔ اگر یقین جانے مجھے ساری رات بٹھا لیں، میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، لیکن ہم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ نادر جان صاحب یہ بھی ڈھوک سے آئے ہیں، اور اس محفل میں جناب صاحبزادہ حسان مصطفیٰ کے استاد محترم قاری محمد فیاض صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا۔ اسی طرح جتنے بھی گاؤں والے بھی احباب آئے ہیں،
یقین جانیں کہ حضرت پیر ظہور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ فیضان ہے. یہاں گاؤں والے لوگ ہمارے سینئر ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر حاجی ملک محمد نشان صاحب تشریف فرما ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو دیوبند مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں, آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ یہ الگ ہے کہ وہ اپنے اپنے مقدر نصیب ہے, لیکن وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو دیوبند حضرات ہیں کہ اگر پیر ظہور شاہ صاحب اس گاؤں میں نہ آتے نا تو یہاں سب حضرات جو ہے وہ مرتادی ہوتے. تو یہ آپ کا فیضان ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیضان دن بہ دن بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ گاؤں والے نوجوان یقین جانے بڑی محبت رکھتے ہیں. میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے, یہاں مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی, اس قدر کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رونقیں دن بہ دن بڑھیں گی. تو میں ان حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ معذرت خواہ ہوں کہ وقت کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ بھائی جان نے بھی بیان کرنا ہے, اس کے بعد ختم شریف پڑھنا ہے. تو جتنے بھی باہر سے علماء حضرات ہیں, صفدر غلام حسین صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر لافی میں خطیب ہیں, تو میں نے ان سے یہ معذرت کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا. تو انشاءاللہ اگست میں جو ہمارا بڑا پروگرام ہوتا ہے 9-10 اگست کو عرس شریف غوثیہ, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت بھی دیں گے, ٹائم بھی دیں گے. تو اس لیے جتنے بھی باہر سے نعت خوان علماء حضرات آئے ہیں, تو میں اس آستانہ شریف کا ایک ادنا خاکروب ہونے کی حیثیت سے ان سے اپنی دعا کے لیے عرض کروں گا کہ اس بات کو محسوس بھی نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے محفل کو اختتام پذیر کرنا ہے. تو جتنے بھی دور و نزدیک سے آئے ہیں کوشش یہی کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ محفل کے اختتام تک رہیں. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں. آ جائیں دانیال صاحب.